کوکاف کا ذکر تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ شہزادیوں کو جن اور دیو اٹھا کر کوکاف لے جاتے ہیں اور پھر کوئی نیک دل شہزادہ جان جوخم میں ڈال کر شہزادی کو آزاد کرواتا ہے۔ اگر آپ نے ایسی کہانی بچپن میں سنی ہے تو یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ کو کوکاف میں بسے ایک ایسے ملک کی سیر کرواتے ہیں جہاں کی لڑکیاں دنیا بھر میں پریوں کے نام سے مشہور ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے حسب ضابطہ نئے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے دنیا بھر کی سیر کر سکیں۔ چچنیا کا مکمل نام دی چچن ریپبلک ہے، جس کا مطلب ہے بہادر شیرنی۔ شمالی قفقاز کے مشرق اور مشرقی یورپ کے جنوبی حصے میں واقع ایک چھوٹا مگر خوبصورت اسلامی خطہ ہے، جس کی سرحدیں جنوب میں جارجیا، مشرق میں انگوشتیا، شمال مشرق میں شمالی داغستان اور مشرق میں روس سے ملتی ہیں۔ چچنیا کا دارالحکومت گروزنی ہے، جس کا مطلب ہے خوفناک، جبکہ دارالحکومت کا منظر کسی مغربی یا یورپی شہر سے کم نہیں۔ بلند و بالا عمارتیں اور مضبوط معیشت ملکی وجود کو مستحکم بناتی ہیں۔ قومی زبان چچن ہے اور رشین زبان کے ساتھ دیگر 50 کے قریب مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ چچن جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ناکوہو چولہا۔ یہ اپنے آپ کو نکسیچی نسل سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں یہ نام حضرت نوح علیہ السلام نے دیا۔ ان کا تعلق قبیلہ نقش سے ہے، جو نیلی آنکھوں والے کوکاف ماؤنٹین میں رہتے ہیں۔ بکریاں گائے پالتے ہیں، آرگینک فوڈ خاص کر پنیر کھاتے ہیں۔ ذریعہ معاش انڈے، بکریاں اور حلال جانور ہیں۔ چچنیا کے موجودہ صدر رمضان قادیروف ہیں۔ ملکی آئین کے مطابق صدارت کا دورانیہ 4 سال ہوتا ہے۔ چچنیا کی کل آبادی صرف 14,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ کراچی سے 20 گنا کم ہے۔ ملک کی سب سے زیادہ آبادی دارالحکومت گروزنی میں رہتی ہے، جس کی آبادی 2,97,137 نفوس پر مشتمل ہے۔ چچنیا میں 95% مسلمان جبکہ 5% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ روسی ریاستوں میں اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا، اسی لیے یہاں آج بھی اسلام کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ چچنیا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے سنی مسلمان بستے ہیں۔ ملک کا کل رقبہ 17,300 کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 75واں ملک ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ چچنیا کی کرنسی سوم اور رشین روبیل ہے، جو پاکستانی 3 روپے کے برابر ہے۔ ملک میں 5,000 میٹر سے بلند برف پوش پہاڑ اور گھنے جنگلات ہیں۔ سب سے اونچے الکروز اور کازبک پہاڑی سلسلے 5,642 میٹر تک بلند ہیں۔ ان پہاڑوں میں برف میں لپٹے ہوئے مردہ آتش فشاں بھی قابل ذکر ہیں۔ ہر طرف قدرتی پانی کے چشموں کے انبار ہیں، جہاں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ موسم معتدل خوشگوار رہتا ہے۔ چچنیا کی ڈومین نیم RU ہے۔ معیشت کی مضبوطی میں کلیدی کردار آئل ریفائنریز کا ہے۔ چھوٹے سے ملک میں 15,000 کے قریب چھوٹی بڑی آئل ریفائنریز ہیں۔ یہ آئل ریفائنریز ہی معیشت کے ستون ہیں۔ گروزنی دارالحکومت صنعتی شہر ہے۔ آپ ماسکو روس سے گروزنی بذریعہ فلائٹ اور بس بھی جا سکتے ہیں۔ ماسکو سے گروزنی تک وفاقی ہائی وے سے بھی اپنی گاڑی میں جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بذریعہ ٹرین بھی ماسکو سے چچنیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس ملک سے آپ مزید مشرق وسطیٰ کے ممالک تک بآسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چچنیا ابھی تک روسی فیڈریشن کا حصہ ہے، اس لیے آپ کو روسی ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ روسی ویزا سے متعلق مفید معلومات بھی ویڈیو میں موجود ہے۔ چچنیا میں ہر سال ملکی قیام کے سالوں کے برابر اجتماعی شادیاں بھی کی جاتی ہیں۔ چچن لڑکیاں دنیا کی خوبصورت لڑکیاں تصور کی جاتی ہیں، اس لیے یہ شادیاں بھی دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں شادیاں والدین کی رضامندی سے اپنے اپنے قبیلوں میں کی جاتی ہیں۔ دلہن مقامی سفید گاؤن سے سجتی ہے جبکہ ایک چاندی نما بیلٹ کمر بستہ ہوتی ہے۔ یہ قبائلی بیلٹ ماں کی جانب سے بیٹی کو دی جاتی ہے۔ شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد دلہن اپنے سسرال اور دلہا اپنے سسرال سے میل ملاپ رکھنے سے بچتا ہے، جبکہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سب ایک دوسرے سے روایتی طور پر مل سکتے ہیں۔ چچنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا عام بات ہے۔ تاریخی پس منظر میں چچنیا 16ویں صدی سے صفوی ایران اور سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے۔ اوائل میں اس خطے کو 7ویں صدی تک عربوں نے قفقاز البانیہ تک خلافت میں شامل کر لیا تھا۔ بعد از 13ویں صدی میں منگول ہمراہ آور ہوئے۔ اس کے بعد 14ویں صدی کے آخر تک امیر تیمور نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں روس حملہ آور ہوا اور عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کیا۔ اس طرح چچنیا عیسائی ملک جارجیا اور روس کے گھیرے میں آ گیا۔ مختلف ادوار میں ان پر ظلم کی داستانیں رقم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ 1991 میں جب سوویت یونین تقسیم در تقسیم ہو رہا تھا تو چچن جنرل گوہر داؤد نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس وقت روس اپنے داخلی مسائل سے دو چار تھا، اس لیے جنرل داؤد کے خلاف کوئی عملی کارروائی نہ کر سکا۔ جب روس کے حالات سنبھلنے لگے تو 1994 میں روسی فوج چچنیا میں داخل ہو گئی۔ جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اپریل 1996 میں جنرل داؤد کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک سمجھوتے کے مد نظر جنوری 1997 میں عام انتخابات ہوئے، جس میں اسلان کادیروف نے کامیابی حاصل کی۔ اس نے پہلے اعلان میں ہی روس سے مکمل آزادی کو ترجیح دی، چونکہ یہ صدر جمہوری طریقے سے برسر اقتدار آئے تھے اور انہوں نے رشین فیڈریشن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ ملک میں گزشتہ چند برسے امن ہے، جنگی ماحول نہیں ہے، تاہم چچن باشندے مکمل آزادی کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ چچنیا رشین فیڈریشن کا حصہ ہے، مگر چیچن جھنڈے میں 3 رنگ ہیں۔ سفید رنگ امن کی علامت، لال رنگ شہدا کی یاد دلاتا ہے اور سبز رنگ اسلام کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ کل آبادی کا 95% مسلمانوں پر مشتمل چچنیا میں طلاق یافتہ عورتوں کو ان کے شوہروں سے رجوع کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے موجود ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی مسجد، جو استنبول کی مسجد سلیمان سے مشابہ ہے، گروزنی کے عین وسط میں موجود ہے۔ اس مسجد کو قلب چچنیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد ملک کے پہلے صدر احمد کادیروف مرحوم سے منسوب ہے۔ مسجد کا کل رقبہ 35 ایکڑ ہے۔ مسجد میں 10,000 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوکاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں کاکسس ماؤنٹین کہتے ہیں، یہ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ بحیرہ اسود اور بحیرہ کسپین کے درمیان واقع ہے، جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ اب یہ خطہ چچنیا کہلاتا ہے۔ کوکاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو 18,506 فٹ اونچی ہے۔ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے، اس لیے یہ بھی واضح نہیں کہ کوکاف کا سلسلہ یورپ میں واقع ہے یا ایشیا میں۔ یہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر عرض پر محیط ہے۔ شمالی کوہقاف میں گلیشیئر کی بہتات ہے۔ روس کے کوہ پیماؤں کو کوہقاف سے بے حد لگاؤ ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہقاف سے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شمار قصے کہانیاں مشہور ہیں، جو نہ صرف نسل در نسل سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے رہے ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں میں باقاعدہ ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ ممکن ہے یہ ویران کوثار جنوں کا مسکن ہو سکتا ہے کچھ صداقت بھی ہو، لیکن تصدیق کرنا فی الوقت مشکل ہے۔ چیچن صدر رمضان کادیروف نے ملکی سطح پر امن و امان اور اندرونی سلامتی کے لیے بہت اہم اقدامات کیے ہیں۔ ملک ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، ملکی معیشت مضبوط اور ہر طرف دیو قامت بلڈنگ نظر آتی ہیں۔ امن و امان کی صورتحال قائم کر کے چیک پوسٹیں ختم کی گئی ہیں، لوگ گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ بچوں اور جوانوں کی تعمیری سرگرمیوں کے لیے حکومت وقت کوشاں رہتی ہے، وسیع روڈ نیٹ ورک بنایا ہے۔ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا۔ احمد کادیروف سے لے کر رمضان کادیروف تک کے دور حکومت میں ایک نسل نے یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی لیے چیچن عوام میں رمضان کادیروف انتہائی مقبول ہیں۔ جو لوگ ایک دہائی سے جنگی ماحول سے تنگ آ
جا چکے تھے اب ملکی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ BBC کے ایک انٹرویو میں رمضان قادروف نے کہا کہ ہم اسلام کی وہی تعبیر و تشریح کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اگر آپ چچنیا اسٹوڈنٹ ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو تعلیمی ادارے کا انویٹیشن لیٹر اور تعلیمی اسناد کے ساتھ پاسپورٹ 2 سال تک ویلڈ ہونا ضروری ہے، جبکہ وزٹ ویزا کے لیے ہوٹل کی بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ضروری ہے۔ ایمبیسی اسلام آباد میں موجود ہے۔ فی الوقت روس چچنیا کو مکمل آزادی سے ہمکنار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یورپ سے ملانے والا یہ ملک تیل اور معدنیات سے مالا مال ہے، جس سے روس محروم نہیں ہونا چاہتا۔ آپ جس بھی ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں گے۔